خون کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، پھر اپنا 2 سال تک آپ کو اپنا خون پلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی عزت کرا کرو، اور والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ ہم اف نہیں کرتے، ہم بڑے اچھے ہیں، اف نہیں کرتے، لیکن ہم تماچے ضرور مارتے ہیں ماں باپ۔ یہاں کی اولاد یہ کچھ کر رہی ہے، اور پاکستان کی اولاد یہاں سے بھی 2 ہاتھ آگے جا چکی ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ان کی مذمت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کا بھی ادب و احترام کرو۔ باپ کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، میں نے پہلے بھی یہ شعر سنایا تھا، کہ شاعر جو تھا وہ امام تھا غالباً، وہ مولوی تھا۔ اس نے کہا کہ شب کو میری نماز میں کعبے کو پیٹھ تھی۔ شب کو، یہ سمجھنے والی بات ہے، شب کسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ شب کو میری نماز میں کعبے کو پیٹھ تھی، یعنی کہ میں ایک رات کو کھڑا ہوا تو میں نے کعبے کی طرف پشت کر لی، کمر کر لی، بیک کر لی۔ شب کو میری نماز میں کعبے کو پیٹھ تھی، میں تھا امام اور میرے والد تھے مقتدی۔ میں امام تھا، میں نے کعبے کی طرف کمر کر لی، اور میرا باپ میرا مقتدی تھا، میں نے اپنے باپ کی طرف منہ کر لیا، کیونکہ میرا قبلہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے، میں ادھر منہ کر کے کیا کروں؟ یعنی کہ اتنی شان باپ کی بھی ہے۔ اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جو باپ کو ستاتا ہے نہ کائنات میں اور آخرت میں، جو ماں باپ کو، والدین کو ستاتا ہے، یاد رکھ لیں وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہی نہیں پائے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری جو بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے میں قرآن سے بتاتا ہوں، میں حدیث سے بتاتا ہوں، یا کچھ لوگوں نے تعریف کی جی آپ اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دس اینڈ دیٹ، جو کچھ بھی ہوں میں آج اپنی ماں کی پیروں کی طفیل ہوں۔ میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، مسئلہ امامت پہ بیٹھا ہوں، اور میرے چونکہ والد صاحب کائنات میں نہیں ہیں، انتقال فرما چکے ہیں۔ جب میں ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میری آنکھوں میں ضرور آنسو ہوتے ہیں کہ کاش جس باپ نے مجھے پیدا کیا آج وہ دیکھتا کہ اس کا بیٹا کہاں پہ کھڑا ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں، قرآن اچھا پڑھتا ہوں، بیان اچھا کرتا ہوں، یا میرا اخلاق آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس ساری چیزوں کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو میری بھی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ اجرا نصیب فرمائے۔ یہ والدین کی عزت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے اونچی آواز تو دور کی بات ہے اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ کہیں اس سے ان کا دل دب گیا تو تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آگے سورہ سجدہ آئی، الف لام میم، وہی قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے حق کے ساتھ آپ کو حق کے ساتھ اتارا، ان کو بتا دیجئے کیا زمین سے غلہ تمہارے لیے خدا پیدا کرتا ہے یا تمہارے بت پیدا کرتے ہیں؟ کیا آسمان سے بارش تمہارا پروردگار گراتا ہے یا تمہارے بت گراتے ہیں؟ کیا سورج، چاند، ستارے اور زمین اور آسمان یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا تمہارے بتوں نے بنائے ہیں؟ اس میں توحید کا سارا تقریباً ذکر ہے۔ آگے عظیم شان سورہ احزاب مدینہ النبی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، مطلب اے نبی، اے نبی۔ جب ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یا نہیں کہنا چاہیے، یا صرف اللہ کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما چکے ہیں، حضور کا وصال ہو چکا ہے، حضور اس کائنات میں نہیں ہے۔ یا کا جو جملہ ہے یہ صرف اس آدمی کے لیے یا اس شخص کے لیے بولا جائے گا جو آپ کے سامنے ایک تو موجود ہو اور ایک زندہ ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر لکھا تو قرآن تو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب کائنات میں میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہوگا، اور جب لوگ یہ پڑھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر جگہ جگہ قرآن نے خود شرک کرنا کیوں شروع کر دیا؟ یا ایھا النبی کیوں کہا، یا ایھا الرسول کیوں کہا، یا ایھا المزمل کیوں کہا، یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ یہ ساری دلیلیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور بڑی بات، ایک لمحے کے لیے اس کو سٹاپ کر کے اگر اس بات کی طرف غور کیا جائے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز میں آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ یہ نہ کہیں السلام علیکہ۔ علیکہ کا معنی ہے
جو موجود ہو، جو تمہارے سامنے ہو، علیکا السلام علیکا، پھر آپ کہتے ہو یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ میری ایک آدمی کے ساتھ اس بات پہ گفتگو ہوئی، میں اس کا نام نہیں مینشن کروں گا، برسٹل میں وہ آدمی آج بھی موجود ہے اور ایک مسلک کا بہت بڑا عالم ہے۔ جب میں نے اس کو کہا کسی بات پہ، اس بات پہ ہمارا تکرار ہوا آفس میں، میں نے کہا تم اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں جانتے تو نماز میں کیوں کہتے ہو یا ایھا النبی السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ وہ کہتے ہیں ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہم دل سے تب بھی نہیں مانتے۔ وہ ایک نہیں مانتے، یعنی کہ بات یہ کہ کیوں اتنی کیوں نفرت کیوں بھی رسول سے؟ محبت رسول کیوں نہیں تمہارے دلوں میں؟ جب محبت رسول نہیں ہے، میں کہتا ہوں ساری عمر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہو، ساری منہ پہ مار دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ محبت رسول پہلا جز ایمان کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کائنات کی ساری چیز سے، اپنے والدین کی جان سے، اپنی اولاد کی جان سے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، پھر تو مسلمان۔ یہ شرط ہے، اس کے بغیر تو ہم نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر ان عورتوں کو حرام کر دیا جو میرے نبی کے نکاح میں آتا۔ وہ کون ہے؟ وہ امہات المومنین ہے۔ اب وہ تمہاری مائیں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ چلیں وہ جب حضور کے نکاح میں آئیں تو پھر مائیں بن گئیں، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضور کا وصال ہوا، تو پھر تو مرنے کے بعد یا کائنات سے کسی آدمی کے جانے کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی غور سے سن لیں، تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اس پہ ٹائم چاہیے اس سورہ پہ، زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ کروں گا۔ جس آدمی کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہے، جب آدمی یا عورت دونوں میں سے کوئی مر جائے تو ان کا زندگی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ نکاح والا جو روحانی رشتہ تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے مرد کی میت کو ہاتھ نہ لگائے اور مرد اپنی عورت کے جسم کو ہاتھ اس وقت نہ لگائے، کیونکہ ان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں دیکھیں کہ ساری عمر وہ اکٹھے رہے، ساری عمر وہ اکٹھے بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، ان کا ہر عمل اکٹھا رہا، انہوں نے اولاد پیدا کی، لیکن اس کے بعد جب اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ جب کسی عورت کا مرد مر جائے یا مرد کی عورت مر جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب نہ عورت مرد کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ مرد اور اپنی عورت کو چھو سکتا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھانا یہ مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام کا نکاح اپنی ازواج مطہرات سے نہیں ٹوٹا۔ یہ فتویٰ امت کے لیے ہے، امہات المومنین، مومنین کی ماؤں کے لیے نہیں، کیونکہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق مرے۔ حضور علیہ السلام نے ٹرانسفر ہوئے، حضور علیہ السلام کی روح مبارک اس جہاں سے اگلے جہاں میں یک لمحہ کے لیے حضور علیہ السلام کے اوپر وصال یا انتقال کا لفظ بولا گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو ایسی زندگی عطا کر دی گئی جس کی ہمیں بھی خبر نہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ تو حضور کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہو گیا کیونکہ وہ ہماری مائیں بن گئی، اور جب حضور کا انتقال ہو گیا تو حضور کے انتقال کے بعد بھی وہ ہماری اسٹل مائیں رہیں گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا نکاح اپنی ازواج مطہرات سے نہیں ٹوٹا۔ اس پہ سبحان اللہ کہتے ہوئے کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کی والدہ مائدہ کا ذکر آیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے اللہ کے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کچھ لوگ ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مسجد میں اللہ کی ضربے لگاتے ہیں تو باہر کچھ لوگ کھڑے ہو کے ہنستے ہیں کہ دیکھو جی پاگل ہو گئے۔ یہ وہ مینٹیلٹی ہماری ذہنیت جو ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باہر جب مسجدوں کے باہر یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا فیڈ بیک اندر آتا ہے، اندر والے اندر نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈورے نہیں ہوتے کانوں سے کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، کہ پتہ نہیں چلتا باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔
آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا